تو آج ہم ایک ایسی کتاب کی دنیا میں اتر رہے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے فلسفے کا پہلا دروازہ ہوتی ہے، یوسٹن گارڈر کی صوفی کی دنیا۔ جی بالکل۔ ہمارے ایک لسنر نے اس پر اپنے نوٹس بھیجے ہیں اور وہ خاص طور پر اس کے پہلے 2 ابواب کو سمجھنا چاہتے ہیں، مطلب یہ جاننا کہ آخر گارڈر ایسا کیا جادو کرتے ہیں کہ پہلے چند صفحات ہی پڑھنے والے کو پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑ لیتے ہیں، یہ بالکل صحیح لفظ ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد ان شروعاتی ابواب میں چھپے ہوئے فلسفیانہ دھماکوں کو سمجھنا ہے۔ اور یہ واقعی دھماکے ہی ہیں۔ ہم بات کریں گے پہلے باب جنت کا باغ اور دوسرے دی ٹاپ ہیٹ کی۔ یہ بظاہر بہت مختصر ہیں، لیکن ان میں وہ سب کچھ ہے جو اس کتاب کو اتنا خاص بناتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پورے فلسفیانہ سفر کا ایک ٹریلر ہے۔ بالکل، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب جنت کا باغ۔ اس میں جو چیز سب سے پہلے متاثر کرتی ہے وہ ہے اس کا پراسرار ماحول۔ جی، ایک سوال ہے، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ یہ اتنا سادہ سوال ہے کہ پہلی نظر میں بے معنی لگتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پر ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے نا، تو یہ ذہن کو سن کر دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف آپ کا نام یا آپ کے مشاغل نہیں پوچھ رہا، یہ تو سیدھا آپ کے وجود کی بنیاد پر سوال اٹھا رہا ہے۔ صحیح کہا، یہ ایک طرح کا ذہنی شوق ہے نا؟ ہم اپنی پوری زندگی خود کو ناموں، رشتوں اور کاموں سے پہچانتے ہیں۔ جی بالکل۔ میں ایک میزبان ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، لیکن یہ سوال ان تمام لیبلز کو ہٹا کر پوچھتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اصل میں تم کیا ہو؟ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور بے چین کر دینے والا سوال ہے۔ بے چین کرنے والا، بالکل، اور گارڈر اس بے چینی کو بڑھاتا ہے۔ فوراً ہی ایک اور خط آتا ہے۔ اچھا؟ اس میں ایک اور سوال ہے، جی۔ دنیا کہاں سے آئی ہے؟ اب سوال کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ پہلا سوال آپ کو اپنے اندر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور دوسرا آپ کو باہر، پوری کائنات کی طرف۔ تو ایک طرح سے یہ 2 بہت بڑے سوالات ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا یہ واقعی فلسفے کے لیے بہترین شروعاتی نقطہ ہے، یا یہ نوجوان پڑھنے والوں کے لیے ایک سمپلیفیکیشن ہے؟ مطلب کیا آج کے فلاسفرز ان سوالات سے آگے نہیں بڑھ گئے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ نہیں، میرے خیال میں یہ سمپلیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ذہانت ہے۔ اچھا؟ کیونکہ یہ 2 سوال فلسفے کی 2 سب سے بڑی شاخوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تم کون ہو کا تعلق ایپسٹمولوجی سے ہے، یعنی علم کا فلسفہ، خودی کی پہچان اور شعور کیا ہے، اور دنیا کہاں سے آئی ہے کا تعلق میٹافزکس سے ہے، یعنی حقیقت کی نوعیت کیا ہے، وجود کیا ہے، کائنات کیوں موجود ہے۔ تو گارڈر نے صرف 2 جملوں میں پورے مغربی فلسفے کا میدان تیار کر دیا ہے۔ واو! وہ بات زیادہ پیچیدہ ہو گئے۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو یہ صرف سوالات نہیں بلکہ ایک نقشہ ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات شاید صوفی کا رد عمل ہے۔ جی۔ وہ ان خطوط کو مذاق سمجھ کر پھینک نہیں دیتی، وہ واقعی الجھن اور تجسس کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ ان سوالات کو اتنی سنجیدگی سے لیتی ہے؟ کیونکہ گارڈر کے مطابق صوفی ابھی اس عمر میں ہے جہاں اس کے اندر کا حیران بچہ ابھی زندہ ہے۔ حیران بچہ؟ ہم سب سوالات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہر چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم دنیا کے عادی ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ چیزیں بس ایسی ہی ہوتی ہیں۔ صوفی ابھی اس عادت کا پوری طرح شکار نہیں ہوئی، اس لیے جب یہ سوالات آتے ہیں تو وہ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگتے ہیں اور اسے اس نیند سے جگا دیتے ہیں جسے ہم معمول کی زندگی کہتے ہیں۔ مجھے یہ جگانے والی بات بہت اہم لگی، لیکن کیا یہ بیداری ہمیشہ آرام دہ ہوتی ہے؟ باب کا عنوان ہے جنت کا باغ۔ آدم اور حوا کو جب علم ملا تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فلسفہ ایک طرح سے معصومیت کا خاتمہ ہے؟ بالکل۔ ایک ایسی بیداری جو آرام دہ نہیں بلکہ خوفناک بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ فلسفہ ہمیشہ تسلی بخش نہیں ہوتا۔ جب آپ ان بڑے سوالات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کی یقینی دنیا کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ صحیح۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنا کم جانتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اپنی ذہنی جنت سے بے دخل ہونا ہے۔ صوفی کے لیے بھی ایک بے چینی کا لمحہ ہے۔ وہ اپنی آرام دہ، پہلے سے طے شدہ دنیا سے باہر قدم رکھ رہی ہے۔ اور ایک بار جب آپ باہر آ جائیں تو واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کوئی راستہ نہیں۔ آپ ان سوالات کو انسنا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صوفی کا آرام دہ، مانوس دنیا کا تصور اب ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اب اس باغ سے باہر ہے۔
تو جب کوئی اس حالت میں ہو تو اسے آگے کیا نظر آتا ہے؟ دوسرا باب دی ٹاپ ہیٹ اس ابتدائی جھٹکے کے بعد کہانی کو کیسے آگے بڑھاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اصرار کو دوسرے اور بڑے اصرار سے بدل دیتا ہے۔ ہاں بالکل، اگر پہلا باب سوالات کے ذریعے ریالٹی کو توڑتا ہے تو دوسرا باب اس ٹوٹی ہوئی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ایک نیا استعارہ دیتا ہے، ایک نئی تمثیل۔ اچھا، یہاں ہمیں ایک اور خط ملتا ہے جس میں فلسفے کی ایک شاندار تمثیل بیان کی گئی ہے۔ دنیا ایک بہت بڑے جادوگر کی ٹوپی ہے اور ہم سب وہ خرگوش ہیں جسے اربوں سال پہلے اس ٹوپی سے نکالا گیا تھا۔ یہ تمثیل مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ یہ اتنی سادہ اور اتنی گہری ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم خرگوش ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے کرتب کا حصہ ہیں جسے ہم پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ، یعنی ہم میں سے اکثر، خرگوش کی کھال کی گہرائیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کھال کی گہرائیوں میں؟ جی، وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتے ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا۔ وہ اس بات پر حیران تو ہوتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، لیکن وہ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بس کہتے ہیں واہ زندگی کتنی اچھی ہے، اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جادو کے کرتب سے اتنے متاثر ہیں کہ ہم کبھی جادوگر کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ جی، ہم خرگوش کی زندگی سے ہی مطمئن ہیں۔ بالکل، ہم دنیا کی سطح پر جیتے ہیں، لیکن فلسفر وہ شخص ہے جو اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ خرگوش کی کھال کے بالوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اوپر دیکھ سکے اور اس عظیم جادوگر کی آنکھوں میں جھانک سکے۔ واہ! وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ ٹوپی کہاں سے آئی، یہ خرگوش کیسے بنا، اور اس جادوگر کا مقصد کیا ہے۔ فلسفر وہ ہے جو اس کائناتی کرتب کے راز کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم اس تمثیل کو پہلے باب سے جوڑیں تو جنت کا باغ میں رہنا ایک طرح سے خرگوش کی خال میں آرام سے رہنے جیسا ہے۔ بالکل۔ اور وہ دو پراسرار سوالات وہ پہلا دھکا ہے جو صوفی کو خال کے بالوں پر چڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ وہ تمثیلیں الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خیال کے دو رخ ہیں۔ اچھا؟ جنت کا باغ ایک مذہبی استعارہ ہے اور جادوگر کی ٹوپی ایک سیکولر استعارہ۔ دونوں کا مرکزی خیال ایک ہی ہے کہ انسان ایک آرام دہ لیکن لا علمی کی حالت میں رہتا ہے۔ جی، جب تک کہ کوئی چیز، چاہے وہ علم کا پھل ہو یا ایک گمنام خط، اسے اس حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور نہ کر دے کہ اس کی دنیا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اس سے مجھے اس پراسرار استاد البرٹو نوکس کے کردار کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بہت دلچسپ ہے۔ وہ صوفی کو جوابات نہیں دے رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ صرف سوالات پوچھ رہا ہے۔ یہ سکراتی طریقہ، سکراٹک میتھڈ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل تحریری شکل میں سکراتی طریقہ ہے۔ سکرات کا ماننا تھا کہ وہ استاد نہیں بلکہ ایک ذہنی دائی ہے۔ ذہنی دائی؟ انٹلیکچول مڈ وائف۔ اس کا کام لوگوں کی ذہنوں میں پہلے سے موجود خیالات کو جنم دینے میں مدد کرنا تھا۔ البرٹو بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ صوفی کو بتا نہیں رہا کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ اسے یہ سکھا رہا ہے کہ کیسے سوچنا ہے۔ وہ اس کے تجسس کو ہوا دے رہا ہے تاکہ وہ خود جوابات تلاش کرے۔ لیکن سکراتی طریقے کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے نا؟ اسی سوال کرنے کی عادت کی وجہ سے ایتھنز کے لوگوں نے سکرات کو موت کی سزا سنائی تھی۔ جی بالکل۔ کیا گارڈر اس طریقے کا حوالہ دے کر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ فلسفہ صرف ایک ذہنی کھیل نہیں بلکہ خطرناک اور انقلابی عمل بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک غیر معمولی نقطہ ہے۔ جی ہاں، بالکل، فلسفہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسٹیٹس کو، یعنی قائم شدہ عقائد، روایات اور طاقت کے ڈھانچوں کو چیلنج کرتا ہے۔ جب آپ کیوں پوچھنا شروع کرتے ہیں تو آپ ان بنیادوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں جن پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح۔ سکرات کی موت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ لوگ آرام دہ جھوٹ کو بے چین کرنے والی سچائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ البرٹو کے خطوط صوفی کے لیے ایک محفوظ انقلاب ہیں، لیکن یہ پھر بھی اس کی ذاتی دنیا میں ایک انقلاب ہی ہے۔ تو ان پہلے دو ابواب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ فلسفے کا نقطۂ آغاز علم نہیں بلکہ حیرت ہے۔ جی، یہ احساس کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور یہ دنیا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل۔ فلسفہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم دنیا کو ایک بچے کی آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بچہ آسمان کو دیکھ کر پوچھ سکتا ہے، یہ نیلا کیوں ہے؟ اور ہم بڑے لوگ ہنس کر ٹال دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔
جی، لیکن فلسفی وہی بچہ ہے جو اس سوال کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ وہ کائنات پر حیران ہونے کی صلاحیت نہیں کھوتا۔ یہ کتاب اسی کھوئی ہوئی صلاحیت کو دوبارہ جگانے کی ایک کوشش ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کا خلاصہ کریں، ایک عام لڑکی کو دو گمنام خطوط ملتے ہیں جو اسے اس کی مانوس دنیا سے باہر نکال کر وجود کے بڑے سوالات کا سامنا کرواتے ہیں۔ اور پھر اسے حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک نیا فریم ورک دیا جاتا ہے۔ جادوگر کی ٹوپی والا۔ جی، کہ یہ دنیا ایک جادوئی کرتب ہے، اور فلسفی بننے کا مطلب ہے کہ صرف کرتب دیکھنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ جادوگر یہ سب کیسے کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار آغاز ہے۔ یہ صرف ایک کہانی کی شروعات نہیں، بلکہ پاری کے ذہن میں ایک سوچ کے عمل کی شروعات ہے۔ بالکل۔ یہ آپ کو صرف صوفی کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہی اس کتاب کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ فلسفے کو ایک خشک مضمون کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ ایک ذاتی، پراسرار اور دلچسپ مہم جوئی کے طور پر دکھاتی ہے۔ یہ کتاب واقعی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑے ہونے کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہم دنیا پر حیران ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سوال کرنے کی بجائے جوابات کو قبول کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے لسنرز کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ سکتے ہیں۔ ضرور۔ اگر آج آپ کو وہ پراسرار خط ملے جس میں پوچھا گیا ہو تم کون ہو، تو آپ کا جواب اس جواب سے کتنا مختلف ہوگا جو آپ نے بچپن میں دیا ہوتا؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ اور آپ کے جواب میں یہ تبدیلی اس سفر کے بارے میں کیا بتاتی ہے جو آپ نے اس حیران بچے سے دور کیا ہے، اور اب آپ خرگوش کی کھال میں کتنی گہرائی میں بس چکے ہیں؟